بیان ہوں گی۔ تو یہ پارہ نمبر دوسرا ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ پارہ نمبر دوسرا ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر یہ آپ کا شروع ہو رہا ہے 185۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ آیت نمبر 83 سے کافی لمبا بیان تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں قرآن شریف میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ دیکھیے، یہ لفظ جو ہے اس میں بڑا پیار ہے، بڑی رحمت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو۔ یہ کتنا اعجاز کا بات ہے ہم ایمان والوں کے لیے کہ رب کائنات نے اپنے ہمیشہ رہنے والے کلام میں ہمارا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ تذکرہ ایک دو دن کا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ کوئی ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے جس سیکنڈ میں، جس لمحے میں قرآن پاک کا تذکرہ نہ چل رہا ہو۔ اور پوری کائنات میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جبکہ اذان نہ ہو رہی ہو، کیونکہ وقت گھوم رہا ہوتا ہے، کہیں ظہر کا ہوتا ہے، کہیں عصر کا ہوتا ہے، کہیں مغرب کا، کہیں عشاء کا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کا ذکر بھی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ قربان ہو جانا چاہیے ہمیں اس بات پر، اس آواز پر کہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کمپلسری کر دیے گئے، انیواری کر دیے گئے، کوئی آپشنل عبادت نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کمپلسری عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، جیسے اگلوں پر یعنی اگلی امتوں پر روزے فرض تھے، ایسے ہی تم پر بھی فرض ہیں، مگر ان کی کنڈیشن الگ الگ تھی۔ کوئی 2 دن رکھتا تھا، کوئی 3 دن رکھتا تھا، کوئی 1 دن چھوڑ کے دوسرے دن رکھتا تھا، الگ الگ معاملات تھے، مگر روزے سب پر فرض تھے۔ تو رب کائنات نے اس لیے فرما دیا تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ کہ یہ روزے تم ہی پر فرض نہیں ہیں، بلکہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کیا ملے؟ پرہیزگاری ملے۔ تو روزوں سے کیا ملتی ہے؟ پرہیزگاری ملتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو پرہیزگار پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ پسند ہے۔ تو اب آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ تم پر روزے فرض ہوئے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ روزہ شروع میں شرع میں سمجھے اس کا نام۔ اب دیکھیے روزہ کی پریبھاشا ہم سمجھ لیں، روزہ ہے کیا، روزہ کی تعریف کیا ہے، روزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ شرع میں یعنی شریعت میں اس کا نام ہے مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض و نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت خورد و نوش اور مجامت ترک کرے۔ ہم اس کو آسان کر رہے ہیں۔ مرد ہو یا پھر ایسی عورت جسے حیض نہیں آ رہا ہو اور نفاس نہیں آ رہا ہو۔ حیض کیا ہے؟ ہر مہینے میں ہماری ماں بہنوں کو کچھ دنوں تک کے لیے جو کیا کہتے ہیں بلیڈ آتا ہے، اسے حیض بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیض کی مقدار کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اسے حیض بولتے ہیں۔ نفاس کیا ہے؟ نفاس یہ اس خون کو کہتے ہیں جب ہماری ماں بہنوں کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس بولتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ وہ 2 دن میں ختم ہو جائے تب ان پر نہا دھو کر نماز فرض ہو جائے گی۔ 10 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 30 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور لاسٹ اس کی مقدار 40 دن ہے۔ اگر کسی بہن کو بچے کی ولادت ہوئی اور 40 دن سے پہلے ہی خون رک گیا تو ایسا نہیں ہے 40 دن کا چلہ پورا ہوگا، نہا دھو کر وہ نماز شروع کر دیں گی۔ اگر ایسی عورتیں ہیں جنہیں نہ حیض کا بلیڈ آ رہا ہے نہ نفاس، تو ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ اب دیکھیے صبح صادق سے لے کر یعنی سحری کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک
مغرب کا وقت شروع ہونے تک کھانے سے 3 چیزیں اس میں، کھانے کا باؤنڈیشن ہے، پینے کا باؤنڈیشن ہے، اور اپنی عورتوں سے جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے بستر کا حق جو ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں سے رکنا ہے، اور اگر کوئی دھوکے میں کر بیٹھے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ دھوکے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں مگر جیسے ہی یاد آئے گی وہ فوراً چھوڑ دے گا، منہ کا لقمہ ہے تو منہ سے ہی فوراً اگل دے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو روزے کی تعریف یہ ہوئی کہ صبح سات یعنی سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی کے سمبھوگ سے، ان باتوں سے بچا جائے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے، مگر عبادت کی نیت سے ہو۔ کوئی پھینکا کر لے، روزے کی نیت کی نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس میں انٹینشن، نیت بھی ضروری ہے، بغیر نیت کے۔ ہاں سحری بھی ایک نیت ہی ہوتی ہے، جو ہم لوگ سحری کھاتے ہیں وہ بھی ایک نیت ہوتی ہے، کیونکہ دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ بہرحال تو اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تعریف روزے کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے روزہ فرض کب ہوئے تھے؟ روزہ فرض کب ہوئے؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے ہیں؟ تو یہ صاحب فرض ہوئے ہیں، شوال کا مہینہ تھا اور دوسری ہجری تھی۔ شوال کا مہینہ، یہ شوال کا مہینہ کون سا آتا ہے؟ رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اسی کو بولتے ہیں شوال، جس میں اپنی میٹھی عید ہوتی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے بولتے ہیں شوال۔ تو یہ 2 ہجری میں روزے جو ہوئے تھے فرض ہوئے تھے۔ اب کتنے سال ہو گئے روزوں کو فرض ہوئے؟ 1440، کیونکہ اب چل رہی ہے 1442۔ کتنی چل رہی ہے؟ 1442 چل رہی ہے۔ روزوں کو فرض ہوئے 1440 سال ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا، روزے کی تعریف بھی سمجھ گئے اور روزے کب فرض ہوئے یہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں، یعنی پرانی عبادت ہے۔ یہ کوئی ہم پر ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی پر فرض نہیں ہوئے، بلکہ پہلے سے روزے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ عبادت قدیمہ یعنی پرانی عبادت ہے۔ زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعت میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے، یعنی ان کے دن اور ان کے احکام الگ الگ تھے، مگر اصل روزے سب امتوں پر ضروری تھے۔ روزہ سب پر ضروری تھا، کتنا تھا، کیسا تھا، وہ کنڈیشن سب شریعتوں میں الگ الگ رہی ہے۔ اب آئیے آگے، رب کائنات نے کیا فرمایا کہ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم کو پرہیزگاری ملے، گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کثرے نفس کا سبب ہے اور متقین کا شعار ہے۔ روزہ سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا نفس ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر کوئی روز شادی کے لائق نہیں ہے اور وہ جوان ہو گیا، یعنی اس پر گھر نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کے خرچے اٹھانے کا اس کے نہیں ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو ایسے بندے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ روزہ شروع کر دے، وہ روزہ شروع کر دے، کیونکہ روزہ سے ہماری شہوت، ہمارا جوش، ہمارا نفس جو ہے وہ نیچا ہو جاتا ہے، یعنی جو ہمارا شادی کا معاملہ ہوتا ہے، دماغ میں جو فطور ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور متقین کا شعار ہے، پرہیزگار لوگوں کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ان کا روٹین ہے، کیونکہ روزے سے پرہیزگاری ملتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنو، رب کائنات نے فرمایا مجھے روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو مشک خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اب رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ گنتی کے دن کتنے ہیں؟ وہ 30 ہی دن ہے۔ اگر 29 میں ہو جاتا تو 29 ہی رہ جاتے ہیں، اگر 29 میں چاند نہیں ہوا تو پھر 30 کی گنتی پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں کون کون روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑنے کا مطلب ہے پسپون کر دے گا، یعنی اس وقت نہ رکھ کر آگے رکھے گا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چھٹی ہو گئی،
سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس وقت انہیں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، مگر بعد میں اس کی قضا ضرور ہوگی. آدھی ادھوری بات سن کے جاؤ کہ امام صاحب نے بتا دیا ہے اتنے اتنے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب تو گرمی بھی آ رہی ہے، اب چھٹی بھی مل گئی. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا مطلب کی بات ہوتی ہے تو پھر الٹی بھی سمجھ جاتے ہیں. تو اب یہاں سے رب کائنات نے یہ فرمایا کہ کن کن لوگوں پر روزہ کی رخصت رکھی گئی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں. ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، اور تم میں کوئی بیمار ہو، کون ہو؟ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. تو سفر سے مراد جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو، یعنی 3 دن کا سفر ہو. وہ اصل میں پہلے چلتے تھے پیدل والے سفر، اب 3 دن کا جو کلومیٹر کے حساب سے ہے وہ 93 کلومیٹر، کتنا؟ کم سے کم 93 کلومیٹر کا سفر. اصل میں ہوا کیا، رخصت ہوئی کیوں؟ یہ پہلے کا آپ کو پتا ہوگا، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، تو پہلے کا سفر بڑا کرا ہوتا تھا، بڑا مشکل، بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. سامان ہوتا تھا پیٹھ پہ یا سر پر، اور پیدل کا سفر ہوتا تھا. پیدل کا سفر پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، یا پھر کوئی مالدار ہوتا تھا تو گھوڑے سے اور اونٹ سے کرتا تھا، مگر گھوڑے اور اونٹ پہ اتنا کمفرٹیبل سفر نہیں ہوتا تھا، اتنا آرام دہ سفر نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اب ہوتا ہے. مگر وہ جو رخصت پہلے دی گئی تھی، رخصت اب بھی باقی ہے. اور اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لے گا، یہ سفر کر رہا ہے کم سے کم 93 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے سفر میں جا رہا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس وقت. مگر اب تو اتنا زیادہ آرام ہے روزہ رکھنے میں، اور اگر وہ رکھ بھی لے تو یہ بہتر ہے، وہ رکھ بھی لے تو بہتر ہے. اگر کوئی سفر میں روزہ چھوڑے گا تو چھوڑ سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، مگر وہ پھر عید کے بعد روزہ رکھے گا، عید کے بعد روزہ رکھے گا. یہ ہے مسافر کا مطلب. اب اتنا لمبا آپ میں بتا دوں، اتنا لمبا آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، آپ پر نماز میں قصر ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ قصر کا مطلب یہ ہے 4 رکعت والی کو آپ 2 پڑھو گے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 4 رکعت والی 2 پڑھو گے، اور 2 والی تو 2 پڑھ جائے گی، 2 والی کو 1 کر دو. 50-50 کا مطلب یہ نہیں ہے، 4 والی میں قصر ہے، یاد رکھنا. ہمارا ایک مطلب یہ کہ بچہ تھا ایک شاگرد، تو اس نے کیا کہتے ہیں مغرب میں 1.5 پڑھ دی. سمجھے؟ ہم نے کہا تم 1.5 کیسے پڑھ دی؟ تو کہا حضرت ایک پوری رکعت پڑھی اور دوسری میں جا کے کھڑے کے سلام پھیر دیا، ہو گئی 1.5. تو یہ قصر جو ہے وہ 4 والی میں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ قصر جو ہے 4 والی میں ہے. اگر کوئی امام بن جائے مسافر، تو ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ وہ بتا دے میں مسافر ہوں، 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر کوئی مسافر نماز پڑھائے گا تو وہ 2 ہی پڑھائے گا. اور اگر نماز پڑھنے والے پیچھے جیسے آپ ہو، ابھی کوئی حضرت آ جائیں باہر سے اور ہم ان کو آگے بڑھا دیں، سمجھے، اور اگر وہ مسافر ہیں تو انہیں بتانا پڑے گا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 پر سلام پھیروں گا، اس کے بعد آپ اپنی نماز پوری کرو گے. آپ نماز پوری کیسے کریں گے؟ تو خاموشی کے ساتھ الحمد نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ گویا کہ اب بھی امام ہی کے پیچھے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد آپ پوری 2 رکعتیں جیسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، آخری والی، تیسری اور چوتھی، ایسے ہی آپ نماز پڑھ کے پوری پڑھ لیں گے، اور امام صاحب 2 ہی پر سلام پھیر دیں گے. تو یہ مسائل اور بھی ہے، وہ ہم جب وقت آئے گا تو بتائیں گے. اب بیمار کا بھی آیا ذکر ہے. اگر کوئی بیمار ہے، سمجھے، بیمار سے مراد نہیں ہے کھانسی نزلہ ہو گیا، موسم میں تو بدل ہی رہا ہے ویسے ہی، کھانسی اس سے بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ مر سکتا ہے، یا اس کے حالات بہت زیادہ کنڈیشن ڈینجر ہو سکتی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو کوئی مسلمان پرہیزگار حکیم ہو، ڈاکٹر ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ آج کل جو چل رہے ہیں غیر مسلم، ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. یا اپنا بندے کا خود کا ایکسپیرینس ہو، اپنا انوبھو ہو، اپنا تجربہ ہو. تو یہ بیماری جب تک رہے گی، بیماری میں روزہ کو چھوڑا جائے گا. جب بیماری دور ہو جائے گی تو پھر روزہ رکھا جائے گا. اگر کوئی بوڑھا بیچارہ ہو گیا، بہت زیادہ بوڑھا ہے، اب اس کے صحیح ہونے کی امید بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بیمار ہے جسے بولتے ہیں شیخ فانی، ایسا کوئی بندہ ہے اب اس کو ریکوری کی امید بھی نہیں ہے، اور روزے کا مہینہ آ گیا، تو ایسے بندے پر ضروری ہے کہ وہ روزہ تو چھوڑے گا. اب روزے کے بدلے کا وہ کتنا دے گا؟ فدیہ بولتے ہیں اس کو، فطرہ.
جتنا آپ فطرہ ادا کرتے ہو ایک روزے کا فطرہ کے برابر چاہے وہ اناج ادا کرے یا پھر وہ مال ادا کرے۔ اگر اللہ نے کرم فرمایا اور بوڑھے میاں ہو گئے صحیح، تندرست ہو گئے اور روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت آ گئی تو اب یہ روزہ ہی رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ روزہ ہی رکھیں گے۔ ایسے ہی ہماری ماں بہنوں کو ولادت کے وقت روزہ چھوٹ جائے اور وہ نفاس کسی کے یہاں پر رمضان میں ولادت ہو جائے تو ہماری بہن کے یہاں جن کے یہاں خوشی ہوگی رمضان میں تو وہ رمضان کے روزے جو ان کے چھوٹیں گے وہ بعد میں رکھیں گی۔ اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، شب برات کا ہوتا ہے روزہ، یا معراج کا روزہ جو ہوتا ہے، تو ایسے موقعوں پر آپ اپنی ماں بہنوں کو اپنی بیویوں کے ذریعے، کیونکہ آپ کو شرم لگے گی تو آپ اپنی بیویوں کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ یہ روزے جو رمضان میں چھوٹتے ہیں حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، ان روزوں کی قضا ضروری ہوتی ہے۔ ہاں 11 مہینے میں جو روزے چھوٹیں گے، سمجھے نہیں سمجھو، نمازیں چھوٹیں گی تو ان کی قضا نہیں ہے، مگر رمضان میں جو روزے چھوٹیں گے ان کی قضا انہیں کرنا پڑے گی۔ تو اب آج اتنا ہی مسائل بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے روز بیان کریں گے، اور یہ مسائل آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھائیں، خود سمجھیں، پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ ہم سے بار بار پوچھیں، اور ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں لوگوں میں اس کو پھیلائیں، اور ہم انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں